آج کی اس ویڈیو کا آغاز ایک بہت ہی خوبصورت بات سے کرنا چاہوں گی۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ سو دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے۔ میری دل کی گہرائی سے یہ دعا ہے کہ رب کریم آپ کی خوبصورت زندگی کو دین و دنیا کی خوشیوں سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کمل غوری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کمل غوری یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس بابرکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعاؤں کا ڈھیر لگا دیجیے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مانگنی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ کسی کا شوہر اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو گلہ کریں اللہ سے، کہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پر لے آئے۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو مانگے اللہ تعالیٰ سے، یا کسی کی اولاد نافرمان ہے تو دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ اسے فرمانبردار بنائے۔ دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہمارا کام ہے صرف مانگنا۔ تو مانگتے رہیے اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر بار بار دروازے پر دستک دی جائے نا تو آخرکار دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں نا تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی ضرور کیجیے، اور جب بھی دعا مانگے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے ساتھ ہیں۔ جیسا انسان گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ بالکل ویسے ہی اس سے ملتے ہیں۔ اگر اچھا گمان رکھیں گے، یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ضرور پوری ہوگی، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ شکر تو اس بات پر میں ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ دیکھنا ہمیں نصیب کیا۔ بہت سے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں اور اس ٹائم اپنی اپنی قبروں میں ہیں، اور انہیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب نہیں۔ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، جتنا میں آپ سے قریب ہوں اور آپ سے بات کر سکتا ہوں، کیا اتنا اور بھی کوئی قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک ایسا مہینہ ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تو میں اس امت کے بہت زیادہ قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں رہے گا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ تو ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور افطار کے وقت روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں خاص طور پر افطار کے وقت دعاؤں کا ضرور اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ رمضان تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں اللہ سے کھل کر مانگیں۔ بالکل جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ ضد کر کر کے رو رو کے اپنی بات جو ہے وہ ماں سے منوا ہی لیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر ہم رو رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چاہے آپ لوگوں کا وضو ہے نہیں ہے، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ استغفار کا ورد ضرور کرتے رہیں۔
روزے کا مقصد سحری اور افطاری کے اہتمام کی فکر کی بجائے قلب اور نفس کی پاکیزگی کے اہتمام کی فکر ہونا چاہیے، اور دل کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل سے بغض، حسد، کینہ، غیبت، چغلی، تمام نیگیٹو ٹرمز جو ہے وہ نکال دیجئے، دل کو صاف کر لیجئے، اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق کو معاف کر دیجئے، دل سے معاف کر دیجئے۔ اس سے آپ کا دل صاف ہو جائے گا اور مطمئن بھی ہوگا۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیشہ ہمیں وہی غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ تو اپنے نفس اور روح کی پاکیزگی کے لیے دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان کا نفس اور روح پاکیزہ ہوگی تو عبادت میں بھی دل لگے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنا موازنہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں سے کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان اپنا موازنہ اپنے سے نیچے والوں سے کرتا ہے نا، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ نعمت فلاں کے پاس نہیں ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوانا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کل میں نے فیس بک پر جو ہے وہ ایک واقعہ پڑھا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا کھانے لگے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک 80 سال کا بوڑھا شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مرحبا مرحبا، ہاتھ دھو لیں اور بیٹھ جائیں، بسم اللہ کیجئے۔ اس شخص نے کہا کہ میں تو مجوسی ہوں، میں بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، میں کسی مجوسی کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہو اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو وہ شخص جو ہے وہ چلا گیا۔ جیسے ہی وہ شخص باہر نکلا، فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منکر تو وہ میرا تھا، اور 80 سال سے میں اسے کھانا کھلا رہا تھا، ایک دن بھی میں نے اسے بھوکا نہیں رکھا، اور تو نے جو ہے وہ اسے کھانا نہیں کھلایا۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھاگے اس شخص کے پیچھے، اور کافی دور جا کر جو ہے وہ شخص مل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس شخص کو واپس لے کر آئے اور کہا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے کہ تو نے اس شخص کو کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ اس نے پوچھا کہ تیرا اللہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے تجھے، مجھے اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور وہی ہم سب کو رزق دے رہا ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا ہے کہ 80 سال سے میں اسے رزق دے رہا تھا، حالانکہ یہ مجھے مانتا بھی نہیں، تو نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ یہ سن کر اس مجوسی نے کہا کہ موسیٰ، تیرا اللہ تو بہت ہی اچھا ہے، میں تیرے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور وہ کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو افطاری کے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور دروازے پر جو ہے کوئی فقیر آ جاتا ہے، کوئی کھانا مانگنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو ایسے میں کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے پاس دسترخوان پہ موجود ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دیجئے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ اگر میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔